اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حصے کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ احباب کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 475 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باب ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، ان کے فضائل کے بیان میں. وبه قال حدثنا خلاد بن اسلم البغدادی قال حدثنا محمد بن مصعب قال حدثنا الاوزاعی عن ابی عمار عن واصلة بن الاسقع قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں روایت کی خلاد بن اسلم البغدادی نے، انہوں نے روایت کی محمد بن مصعب سے، انہوں نے روایت کی اوزاعی سے، انہوں نے ابو عمار سے، انہوں نے واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے. واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ اصطفى من ولد ابراہیم اسماعیل واصطفى من ولد اسماعیل بنی کنانتا. اللہ جل شانہ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو برگزیدہ کیا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانہ کو برگزیدہ کیا، ان کو چنا. واصطفى من بنی کنانہ قریشا واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. اور اللہ جل شانہ نے بنو کنانہ میں سے قریش کو منتخب کیا، اور قریش میں سے اللہ جل شانہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم میں سے اللہ جل شانہ نے مجھے چنا، میرا انتخاب کیا. ھذا حدیث حسن صحیح. یہ حدیث حسن صحیح ہے. عزیز طلباء کرام، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل یہ لا تعد ولا تحصى کے قبیل سے ہیں. نہ کوئی قلم ان کا احاطہ کر سکتا ہے اور نہ کوئی بیان کر کے ان کا حق ادا کر سکتا ہے. جس طرح حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. آپ علیہ السلام کی تخلیق کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے کس طرح سے خوبصورت انداز میں پیدا فرمایا ہے. مولانا عبد الرحمن جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبا ہم دارند تو تنہا داری. بہت سارے اشعار عزیز طلباء کرام آپ علیہ السلام کے بارے میں مختلف شعراء نے پیش کیے ہیں، نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے. یہ جو یہاں پر پہلی روایت ہے عزیز طلباء کرام آپ علیہ السلام کے نسب اور اونچے خاندان کے بارے میں، کہ اللہ جل شانہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کہاں سے کیا، تو آپ علیہ السلام نے یہاں پر اس کو ذکر فرمایا. اس روایت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانوادہ ہاشم میں تھے، بنو ہاشم میں سے،
بنو ہاشم قریش میں سے، قریش بنو کنانہ میں سے، کنانہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، اور اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، یہ سب کے سب برگزیدہ۔ اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاندان عرب کے بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ بنو ہاشم یہ ایک نامی گرامی خاندان تھا جو نہایت ہی بہادر، بے انتہا سخی، فصاحت میں اللہ جل شانہ کی طرف سے ان کو ایک کمال حاصل اور کمال کے ذہین اور فتین تھے۔ یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام کہ اللہ جل شانہ کا یہ قانون ہے کہ ہر نبی کو جو بھیجتے ہیں تو اس کے لیے اونچے سے اونچے خاندان کا انتخاب کرتے ہیں۔ تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ہاشم میں آنکھ کھولی اور ان کی ولادت بنو ہاشم میں ہوئی۔ جی دوسرے روایت کی طرف بڑھتے ہیں۔ وبه قال حدثنا يوسف بن موسى القطان البغدادي قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسماعيل بن ابي خالد عن يزيد بن ابي زياد عن عبد الله بن الحارث عن العباس بن عبد المطلب قال، ہمیں روایت کی یوسف بن موسیٰ القطان البغدادی نے، انہوں نے عبید اللہ ابن موسیٰ سے، انہوں نے اسماعیل ابن ابو خالد سے، انہوں نے یزید ابن ابو زیاد سے، انہوں نے عبداللہ ابن الحارث سے، انہوں نے عباس ابن عبد المطلب سے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، قلت یا رسول اللہ ان قریشا جلسوا فتذاکروا احسابهم بینہم فجعلوا مثل نخلة فی کبوة من الارض۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، قریش ایک مجلس میں بیٹھے، پس انہوں نے اپنے خاندانی خوبیوں کا تذکرہ کیا اور انہوں نے آپ کی مثال دی کوڑی میں اگے ہوئے کھجور کے درخت کی۔ عزیز طلباء کرام، کوڑی میں اگے ہوئے کھجور کی درخت، یہ کوڑی کا سبزہ شاندار ہوتا ہے مگر چونکہ اس کی اصل گندی ہوتی ہے، کیونکہ کوڑی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں، جیسے ہم یہ کوڑا کرکٹ کہتے ہیں، تو کوڑی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر گوبر، فضلجات وغیرہ یہ چیزیں پھینکی جاتی ہے، تو اس کا سبزہ انتہائی بہترین ہوتا ہے، مگر اصل کے اعتبار سے تو وہ گند ہی ہوتا ہے، ابتداءً وہ وہی سے ہوتی ہے۔ تو وہ بدبخت گویا کہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو عظیم ہے مگر خاندان بس ایسا ویسا ہی ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ خلق الخلق فجعلنی من خیر فرقهم وخیر الفریقین ثم خیر القبائل فجعلنی من خیر القبیلة ثم خیر البیوت فجعلنی من خیر بیوتهم فانا خیرهم نفسا وخیرهم بیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مخلوقات یعنی انسانوں کو پیدا کیا، پس مجھے ان کے بہترین حصے میں سے گردانا اور دو فرقوں میں سے ایک کو ترجیح دی۔ پھر اللہ جل شانہ نے قبائل کو ترجیح دی، پس مجھے بہترین قبیلے میں سے گردانا۔ پھر گھر والوں کو ترجیح دی، یعنی خاندان مراد ہے، اس سے بیوت سے مراد خاندان ہے، پس مجھے ان کے بہترین خاندانوں میں سے گردانا، پس میں ان میں ذات کے اعتبار سے سب سے بہتر ہوں اور خاندان کے اعتبار سے بھی ان سب سے بہتر ہوں۔ ھذا حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ وعبداللہ ابن الحارث وہ ابن نوفل، عبداللہ ابن الحارث یہ نوفل کے بیٹے ہیں۔ جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارک میں بھی آپ علیہ السلام نے اپنے خاندان کی فضیلت بیان کی، اپنے نسب کی فضیلت بیان کی اپنی ذات کے اعتبار سے۔ یہاں پر جو مثال ان مشرکین نے دی تھی، نخلۃ فی کبوۃ، کبوۃ عزیز طلباء کرام یہ ٹوکر اور لغزش کو کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کے بارے میں علامہ زمخشری رحمہ اللہ کا خیال ہے کہ یہ لفظ راوی نے اچھی طرح سے محفوظ نہیں کیا۔ صحیح لفظ جو اس کا ہے وہ کبا ہے، کبا، جس کے معنی مزبلتن کے آتے ہیں، کوڑی، جس کا ہم نے ترجمہ کر دیا۔ اسی طرح اس کے لیے ایک لفظ الدمنہ،
وہ بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں پر یہ گوبر وغیرہ غلاظتیں ڈالی جاتی ہے، اور اس کی جمع دمن یا دمنن آتی ہے۔ جیسے کہ ایک روایت میں برے خاندان کی گوری عورتوں سے نکاح سے منع کیا گیا، تو اس کے الفاظ ہیں ایاکم وخزراء الدمن، یعنی برے خاندان کی گوری عورت سے نکاح مت کرو، اس سے بچو۔ جی بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ جی وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الله بن الحارث عن مطلب بن أبي وداعة قال جاء العباس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأنه سمع شيئا۔ ہمیں روایت کی محمود بن غیلان نے، انہوں نے ابو احمد سے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے یزید ابن ابو زیاد سے، انہوں نے عبداللہ ابن الحارث سے، انہوں نے مطلب ابن ابو وداعہ سے، انہوں نے کہا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور گویا انہوں نے کوئی بات سنی ہے۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر، یہ والی بات عزیز طلباء کرام وہی ہے جو ما قبل روایت میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی کہ قریش اس طرح بیٹھے ہوئے خاندانی خوبیوں کے بارے میں تذکرہ کر رہے تھے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، فقال من انا، اور سوال کیا کہ میں کون ہوں؟ فقالوا انت رسول اللہ علیک السلام، صحابہ کرام نے جواب دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ پر سلامتی ہو۔ قال انا محمد بن عبد اللہ ابن عبد المطلب، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم ثم جعلہم فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقتا ثم جعلہم قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلتا ثم جعلہم بیوتا فجعلنی فی خیرہم بیتا وخیرہم نفسا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کا نام عبداللہ ہے اور میرے دادا کا نام عبد المطلب ہے۔ بے شک اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، یعنی انسانوں کو پیدا کیا، پس مجھے ان کے بہترین حصے میں گردانا، پھر ان کو دو جماعتیں بنایا، پھر مجھے ان کی بہترین جماعت میں گردانا، پھر ان کے قبیلے بنائے، پس مجھے ان کے بہترین قبیلے میں گردانا، پھر اللہ جل شانہ نے ان کو گھر یا خاندان بنایا، پس مجھے اللہ جل شانہ نے ان کے بہترین خاندان میں گردانا اور مجھے ان میں سے بہترین ذات بنایا۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ وروی عن سفیان الثوری عن یزید بن ابی زیاد نحو حدیث اسماعیل ابن ابی خالد عن یزید ابن ابی زیاد عن عبداللہ ابن الحارث عن العباس ابن عبد المطلب، اور یہ روایت کی گئی ہے سفیان ثوری سے، انہوں نے یزید ابن ابو زیاد سے، اسی طرح اسماعیل ابن ابو خالد کی روایت کی طرح انہوں نے یزید ابن ابو زیاد سے، انہوں نے عبداللہ ابن الحارث سے، اور انہوں نے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وبه قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا شداد أبو عمار قال حدثني واصلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ہمیں روایت کی محمد بن اسماعیل نے، انہوں نے سلیمان بن عبد الرحمن الدمشقی سے، انہوں نے ولید بن مسلم سے، انہوں نے اوزاعی سے، انہوں نے شداد ابو عمار سے، انہوں نے روایت کی حضرت واصلہ ابن الاسقع رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانة واصطفى ہاشما من قریش واصطفانی من بنی ہاشم۔ اللہ جل شانہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو برگزیدہ کیا اور کنانہ میں سے قریش کو برگزیدہ کیا اور قریش میں سے ہاشم کو برگزیدہ کیا اور ہاشم کی اولاد میں سے اللہ جل شانہ نے مجھے برگزیدہ کیا۔ ھذا حدیث حسن صحیح غریب، یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے۔ جی اگلے
اور آخری سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں جی. وبه قال حدثنا ابو حمام قال حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد البغدادي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابو كثير عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال. ہمیں روایت کی ابو حمام الولید بن شجاع بن الولید البغدادی نے، انہوں نے روایت کی الولید بن مسلم سے، انہوں نے اوزاعی سے، انہوں نے یحییٰ ابن ابو کثیر سے، انہوں نے ابو سلمہ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة قال وآدم بین الروح والجسد. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے لیے نبوت کب ثابت ہوئی؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ جب آدم علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، یعنی ابھی ان کا پتلا بھی نہیں بنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیصلہ کر دیا گیا تھا. ھذا حدیث حسن صحیح غریب من حدیث ابی ہریرہ لا نعرفہ الا من ھذا الوجہ. یہ حدیث حسن صحیح غریب ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف اسی سند کے ساتھ. جی عزیز طلباء کرام، اس روایت میں بعض کتابوں میں مزید بھی کچھ اضافہ ہے کہ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نبی تھا اس حال میں کہ نہ پانی تھا نہ مٹی. یہ اضافہ عزیز طلباء کرام یہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے. اب یہاں پر اس روایت میں جو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری نبوت کا فیصلہ اس وقت ہوا تھا جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی ابھی تک حضرت آدم علیہ السلام کا جسد بھی تیار بھی نہیں تھا کہ اللہ جل شانہ نے میری نبوت کا فیصلہ کر دیا تھا. تو اس حدیث میں تقدیر کے ایک مرحلے کا ذکر ہوا جو کہ زمین اور آسمان کی تخلیق اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کے درمیان کا ایک مرحلہ ہے. تو اسی کا ذکر یہاں پر اس روایت میں ہوا. باب وبه قال حدثنا الحسين بن يزيد الكوفي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن ليث عن الربيع بن انس عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمیں روایت کی حسین ابن یزید الکوفی نے، انہوں نے عبد السلام ابن حرب سے، انہوں نے لیث سے، انہوں نے ربیع ابن انس سے، انہوں نے انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا خطیبهم اذا وفدوا وانا مبشرهم اذا ایسوا لواء الحمد يومئذ بيدي وانا اکرم والذي آدم على ربي ولا فخرا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں لوگوں میں سے پہلا شخص ہوں نکلنے کے اعتبار سے کہ جب وہ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور میں ان کا خطیب ہوں جب وہ قاصد بن کر جائیں گے، اور میں ان کو خوشخبری سنانے والا ہوں جب وہ مایوس ہوں گے. حمد کا جھنڈا اس دن میرے ہاتھ میں ہوگا اور میں میرے پروردگار کے نزدیک آدم علیہ السلام کی اولاد میں سب سے زیادہ معزز ہوں، اور یہ بات میں بطور فخر نہیں کہتا. ھذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے. یہ بات ولا فخرہ میں بطور فخر نہیں کہتا، بلکہ یہ آپ علیہ السلام اظہار حقیقت کے طور پر کہا کرتے تھے، اس میں فخر کی کوئی بات وہ نہیں ہے. وبه قال حدثنا الحسين بن يزيد قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن أبي خالد عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمیں روایت کی حسین ابن یزید نے، انہوں نے عبد السلام ابن حرب سے، انہوں نے یزید ابو خالد سے، انہوں نے منہال ابن عمر سے، انہوں نے عبداللہ ابن الحارث سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا اول من تنشق عنہ الارض فاکس الحلت من حلل الجنت ثم اقوم عن یمین العرش لیس احد من الخلائق یقوم ذلك المقام غیری. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں وہ پہلا شخص ہوں جس سے زمین پٹے گی،
پس میں جنت کے پوشاکوں میں سے ایک پوشاک پہنایا جاؤں گا، پھر میں عرش کے دائیں جانب کھڑا ہوں گا اور میرے علاوہ مخلوقات میں سے کوئی اس جگہ کھڑا نہیں ہوگا۔ ھذا حدیث حسن غریب صحیح، یہ حدیث حسن غریب صحیح ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، ان دونوں روایتوں میں قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف امتیازات کا ذکر ہوا۔ پہلی تو یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنے قبر مبارک سے نکلیں گے۔ دوسرا یہ کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جنت کا لباس پہنایا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ ثابت ہوئی وَأَنَا خَطِيبُهُمْ إِذَا وَفَدُوا، کہ سب سے پہلے بولنے والے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، متکلم اور خطیب آپ ہی ہوں گے۔ اور چوتھی نمبر پر جب وہ مایوس ہوں گے اہل محشر والے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ڈارس باندھیں گے، ان کو خوشخبری دیں گے۔ اور جب قیامت کے دن اللہ جل شانہ کی حمد کی بات ہوگی تو سب سے زیادہ حمد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے اور باقی آپ علیہ السلام سے سیکھیں گے۔ چھٹے نمبر پر یہ کہ قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور محترم ہوں گے۔ اور قیامت کے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے عرش کے دائیں جانب میں خاص مقام ملے گا کہ وہ مقام کسی اور کے لیے نہیں ہوگا۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس میں مزید روایات کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔